اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں اور قرآن کریم دیا، یعنی سورہ فاتحہ اور باقی قرآن کریم دیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اب آپ کی نظر ان دنیا داروں کی طرف نہ جائے کہ ان کو اللہ نے کیسا مال و دولت دیا، اب آپ کی نظر ان کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اور علم دین، یعنی دین پہ چلنے کی توفیق مل جانا اور دین کا علم آ جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی توجہ اس نعمت کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف جا کے حسرت کرنا یہ اب بنتا نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کمانا منع ہے، اللہ میاں نے یہ کہا کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی تو اب کسی اور کے پیسے کو دیکھ کے پریشان ہونا، دولت کو دیکھ کے حسرت ہونا، کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، تو یہ جب حسرت کرنا بنتا تھا جب آپ کے پاس اس سے چھوٹی نعمت ہوتی۔ جب آپ کو اس سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ مرنا یہ انسان پہ سوٹ بولو نہیں کرتا۔ آپ نے سنا نا بیس بغیرت والا جو کلپ ہے، غریبوں کو کہ فلاں اتنا دولت مند، فلاں اتنا دولت مند، اس کو دیکھ دیکھ کے غریبوں کو احساس کمتری۔ تو اصل احساس کمتری اس شخص سے ہونی چاہیے جس کو اللہ نے دین دیا اور دین پر چلنے کی توفیق دی، اسے دیکھ کے آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اسے دیکھ کے کوئی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی اپلیکیشن بھی نہیں ہے جو دیندار بننے کے طریقے بتا رہی ہو۔ یوٹیوب پہ دیکھو نا، جو ایڈ چلتے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں کوئی ایڈ آ رہا ہوتا ہے، ایک آ رہا ہے وہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہر کلپ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ایڈ، وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، میں اتنی دیر میں کچھ پیسے کما لیتا ہوں، وہ ہے نا مشہور۔ بھائی آپ لوگ نے نہیں دیکھا کیا؟ میں اس دن میں کہ اتنی دیر میں کیسے پیسے کماؤ گے؟ کہہ رہا ابھی یہ ٹھک 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 $10 آ گئے میرے پاس۔ تو بہت ساری ایپ ہیں، ٹھیک ہے پیسے کمائیں، لیکن کبھی کسی دولت مند کو دیکھ کر رش کرنا، کاش کرنا نا، یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کسی کا اچھا خوبصورت بنگلہ دیکھا، کاش یار میرے پاس ایسا ہوتا، اس کا مطلب آپ کو ایک عدد دم لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ میں اور حماقت میں، گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فنا ہونے والی چیزوں پہ جو دل لگائے وہ گدھا ہی تو ہے، بلکہ یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا۔ تو ہمارے نبی کی غربت دیکھو، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی ہم نے آپ کو چونکہ قرآن دے دیا، اب بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کی دولت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں۔ ہمارے نبی نے تو ویسے بھی نہیں دیکھنا تھا، آپ کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی، اصل میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی بات کو حدیث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، ہم جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، ایک جلن ہوتی ہے نا، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا ہوا ہے، آپ لوگ بتاؤ کوئی جلن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار یہ کیا ہے یار، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس، توبہ توبہ یار، تو بہت برا ہو گیا یار، کاش ہوتا یار بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یوں ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو یہی ہوتا۔ کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں گدھے کو۔ تو نبی نے فرمایا کہ حسد سے مراد ہے یہاں رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان چاہتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اسے کیوں ملی، اور رشک کہتے ہیں اس کے پاس رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے، مجھے آپ کو دیکھ کے کیا آتا ہے؟ رشک آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فخر، جس کو پراؤڈ کہتے ہیں عربی میں نا، وہ فخر الگ چیز ہے، ایک ہے رشک، یار مزے میں ہے یار، تو رشک آتا ہے یار تجھے، یہ بری چیز نہیں ہے رشک، کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے، تو کیا مطلب؟ دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا، اٹ از کالڈ رشک۔ تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا، یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے، حقیقت میں حسد مراد نہیں ہے، کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا۔
تو نبی نے فرمایا رشک 2 بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے. بے وقوفی ہے کسی اور پہ رشک کرنا. صرف 2 قسم کے طبقے پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا اس کا جناب 4 استغفر اللہ یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر, 4 بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں, تو اس کے یہ اور یوں اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو یار. تو نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے. گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے؟ قبرستان میں مرے گا. جو بلڈر ہے نا, جس نے گھر بنا کے بیچا, جس کا بزنس یہ ہے, آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رش کر رہے ہو. حالانکہ جو بلڈر ہے نا, جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفینس کے بنگلے بیچے ہیں, تھوڑے دن میں وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, پھٹے پہ کیا ہوگا, وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا, اور اس کی اولادیں جھگڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے, اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پھٹے پہ لیٹنا ہے اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے ہیں. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایک پھٹا نا گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ, اس پہ لیٹا کرو روزانہ, ایک پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو. اچھا اللہ کی قدرت ہے میں گدے پہ نہیں سوتا, پھٹے پہ ہی سوتا ہوں میں, مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. ہمارے گھر میں گدے ہیں لیکن میں سوتا پھٹے پہ ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا عادی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے, تاکہ جب سچی مچی کے پھٹے پہ لیٹیں تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ تو وہی ہے جس پہ ہم روزانہ سویا کرتے تھے. ڈر گئے آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے. خیر, ڈرو یا نہیں ڈرو, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا. ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ, تم لگاؤ نہ لگاؤ, موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے. کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے. کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی, اینما تکونوا یدرککم الموت, اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہرحال اس سے